تمہارے تک قرآن مجید کو تجوید کے تک پہنچا دیا ہے. پڑھتا قرآن ہے، کہتا ہے وہ کاذب میں تو اس طرح نہیں ہوں، جھوٹے اس طرح نہیں ہوں، لانتی میں اس طرح نہیں ہوں. قرآن کہتا ہے کہ اللہ کا کلام آیا، ہم نے نہیں سمجھا، انگلش کے پیچھے پڑے رہے اور اپنی وہ دنیاوی تعلیم کے پیچھے پڑھ رہے. 14 سال تک ہم پڑھتے رہے اور جیسے ڈگری حاصل کی تو موت آ گئی. ہیں آواز نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی میری آواز نہیں ہے، میں نہیں، تجوید ہونی چاہیے. الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. ناظرین، دنیا کے متعلق تو کافی باتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن آخرت کے لحاظ سے کبھی ہم نے بات نہیں کی. آج آخرت کے لیے کچھ اپنا ٹائم دیتے ہیں، جو دائمی اور ہمیشہ کی زندگی ہے. اللہ نے 14-15 صدیاں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک کتاب نازل کی تھی جس کا نام ہے کلام اللہ، جس کا نام اللہ نے رکھا ہے کلام اللہ. کتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں. تو کتاب کس کی؟ اللہ کی. لے آنے والا جبرائیل، جس کے اوپر اتری وہ تمام انبیاء کا سردار. ایسی عظیم کتاب کو پڑھنے کے لیے بھی عظیم لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے. تو قرآن مجید کا کچھ تقاضا ہے، وہ سنیے. کیا تقاضا ہے؟ قرآن مجید کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ القرآن بلوح العرب. قرآن مجید کو اس طرح پڑھو جس طرح میرے عربی پڑھتے ہیں. اور فرمایا کہ امام جزیر رحمۃ اللہ علیہ مقدمۃ الجزیر میں فرمایا اللفظ بالتجوید حتم اللازم. قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا نہایت لازمی ہے. من لم یجود القرآن آثم. جو شخص قرآن کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا وہ گناہ گار ہے. دیکھو قرآن مجید پڑھ رہے ہیں پھر گناہ کما رہے ہیں. کیا فائدہ ایسا قرآن پڑھنے سے؟ کیوں گناہ کما رہے ہیں؟ مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کا جو صفات ہیں صحیح ادا نہیں ہو رہے، مخارج ہیں صحیح ادا نہیں ہو رہے، جو اسے ادائیگی ہے اور اس کے وقف ہیں، اور اسی طرح جو اس کا غنہ ہے، اخفا ہے، ابدال ہے، اسہال ہے، مدہ ہے، حذف ہے، جتنے بھی اس کی صفات ہیں صفاتوں میں غلطی ہو رہی ہے، مخارج میں غلطی ہو رہی ہے، صفات عارضہ میں، صفات لازمہ میں لہن جلی ہو رہی ہے، لہن خف. کسی چیز کا پتہ نہیں، کسی چیز کا پتہ نہیں. کیوں؟ کہ ہم اس سے بے باک ہیں. جو بھی آیا وہ پڑھا رہا ہے، چاہے اسے خود قرآن نہیں آتا. جو بھی آ رہا ہے اسے پڑھانا تو قرآن ہے بھائی، اس نے قرآن پڑھا ہوا نہیں. جس طرح ہم اپنی انگلش کے لیے چائنیز بھیجتے ہیں، لندن بھیجتے ہیں، اس کی لینگویج ٹھیک ہو، اس کی ادائیگی ٹھیک ہو، بولنے کے مخارج ٹھیک ہوں، ایک انگلش کے لیے اتنا کرتے ہیں. وہ کلام اللہ جو پہاڑوں پہ اترا انہوں نے برداشت نہیں کیا، اور اسی طرح آسمان پہ اترا، آسمان کانپنے لگا، اور زمین پہ اترا، زمین پہ زلزلہ آ گیا. تو حملہ الانسان، انسان اس کا متحامل بنا. تو اس کلام کے لیے پڑھاں، جو کلام ہے سمجھنے کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے بھی ایک عظیم بندے کی ضرورت پڑے گی. آگے کیا فرماتے امام جزیر رحمۃ اللہ علیہ؟ یہ قرآن مجید نازل تو ہوا تھا عرب اور مدینہ مکہ میں، اور ہم تو بیٹھے عجم کے ایک نواحی علاقے میں، ایک گاؤں میں بیٹھے ہیں. وہاں کیسے؟ لِأَنَّهُ بِهِ الْإِلَهَ أَنزَلَ. اللہ نے اہتمام حجت پوری کر دی ہے، تمہارے تک قرآن مجید کو تجوید کے تک پہنچا دیا ہے. بلکہ پہنچایا نہیں ہے، وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَ. نازل تو ہوا تھا عرب میں، لیکن قراء کی شکل میں، علماء کی شکل میں تمہارے تک اللہ نے تجوید کے ساتھ قرآن پہنچا دیا ہے. اور اس طرح ان کے پاس پڑھنا تمہارا کام ہے. اگر تمہیں اندھے اور دیکھنے والے بندے سے میں فرق نہیں محسوس ہوتا تو پھر آپ کی مرضی ہے. آپ کو اتنا پتہ ہونا یہ بھیڑ ہے، یہ بکری ہے، یہ بھیڑیا ہے، یہ بھیڑ ہے، یہ اندھا ہے، یہ بینا ہے.
اتنا آپ کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے قرآن مجید پڑھانے والے جو پڑھا رہے ہیں. تو قرآن مجید کو پڑھیں تجوید کے ساتھ، اور جس طرح عربی پڑھتے ہیں عربیوں کی طرح قرآن مجید کو. بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے بندہ، اس کی بد عملی کی وجہ سے قرآن لعنت پڑھتا ہے، یا اس کے غلط پڑھنے سے قرآن لعنت کرتا ہے. پڑھتا قرآن ہے، کہتا ہے وہ کاذب، میں تو اس طرح نہیں ہوں، جھوٹے اس طرح نہیں ہوں، لعنتی میں اس طرح نہیں ہوں. قرآن کہتا ہے کیوں؟ اس کو غلط پڑھتا ہے. صفات عارضہ ہیں لازمہ ہیں. اس میں صفات جو عارضہ ہیں وہ ہے کسی لفظ کو موٹا باریک کر دینا، اس سے اس کے حسن و زینت ختم ہو جاتی ہے. لیکن صفات لازمہ جو ہیں وہ لازم ہے، اگر وہ ادا نہیں کرو گے تو حرف بگڑ جائے گا، معنی ختم ہو جائے گا، کچھ کا کچھ معنی بن جائے گا. نماز پڑھ رہے ہیں نماز ختم، تلاوت کر رہے ہیں حرام، سننے والے حرام کر رہے ہیں، پڑھنے والے حرام کر رہے ہیں. محتاط ہو جائیں. اللہ کا وہ خط 15 صدیاں پہلے آیا، آج تک ہم نے نہیں سمجھا کس طرح اس کو پڑھنا ہے، کیا اس کے مخارج ہیں، کیا صفات ہیں، کیا یہ جو پڑھانے والا آیا ہوا ہے اس کا اپنا قرآن صحیح ہے کہ نہیں ہے. تو اپنا قرآن صحیح کریں صفات اور مخارج کے. ہاں تجوید جو ہے وہ آواز کے تابع نہیں ہے، تجوید آواز کے تابع نہیں ہے، آواز تجوید کے تابع. اگر آواز ہے تجوید نہیں ہے بیکار ہے، اگر آواز نہیں ہے تجوید ہے تو سبحان اللہ کامل بندہ ہے. اگر آواز بھی ہے اور تجوید بھی ہے تو وہ اکمل بندہ ہے، نور علی نور. ہاں قرآن مجید کو سمجھو، مخارج صفات کے ساتھ پڑھو، پھر اس کا ترجمہ پڑھو. آج کی جو میری ویڈیو تھی یہی تھی. اللہ کا کلام آیا، ہم نے نہیں سمجھا، انگلش کے پیچھے پڑے رہے اور اپنی وہ دنیاوی تعلیم کے پیچھے پڑھ رہے. 14 سال تک ہم پڑھتے رہے اور جیسے ڈگری حاصل کی تو موت آ گئی، وہ ڈگری وہیں کی وہیں پڑی رہی. قبر میں گئے کچھ نہیں آتا. من ربو کا کوئی پتہ نہیں، ما دینو کا کوئی پتہ نہیں، من نبیو کا کوئی پتہ نہیں. ہاں ایک بندے نے اپنے بچے کو دنیاوی تعلیم دی، لندن میں پڑھتا رہا، پڑھتے عرصہ دراز گزر گیا اور وہ ڈاکٹر بن کے اپنے علاقے میں آ گیا. تو آتے ہی اس کے والد وہ وہیں تھا، بھی اس کے والد کی ڈیتھ ہوئی تو وہ قبر پہ آیا. اب قبر پہ آ کے کھڑا کہتا ہے والد محترم تو نے پڑھایا تو مجھے کچھ نہیں تھا، اب کون سی انگلش کا وہ باب، وہ سیگا، وہ انگلش کا جو نقطہ ہے پڑھوں؟ مجھے قرآن تو آتا نہیں، کلمہ تو آتا نہیں، دین تو سکھایا نہیں تو نے، میں کہ تیری قبر پہ جا کے کیا پڑھوں؟ ایسا نہ بنو، صحابہ کی طرح بنو، قرآن والے بن جاؤ، قرآن کو سمجھو. میں نیچے پیج دے رہا ہوں، اگر آپ مجھ سے پڑھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تجوید کے ساتھ تفسیر پڑھیں گے، تفسیر پڑھاؤں گا. اگر آپ قرآن مجید قاعدہ پڑھتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، بچیاں پڑھتے ہیں، بچے پڑھتے ہیں، چھوٹے پڑھتے ہیں، بڑے پڑھتے ہیں، بوڑھے پڑھتے ہیں، کوئی بھی پڑھتا ہے، کوئی عمر کی قائد نہیں ہے، کبھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. صبح کا بولا ہوا شام کو آ جائے اسے بولا ہوا نہیں کہتے. اقرأ القرآن بلوحن العرب، قرآن مجید کو اس طرح پڑھو جس طرح میرے عربی پڑھتے ہیں. آواز نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بھائی میری آواز نہیں ہے، میں نہیں، تجوید ہونی چاہیے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو آواز ہے ٹھیک ہے، نہیں ہے کوئی مسئلہ. تجوید ہونی چاہیے وقف میں، وصل میں، اور اسی طرح غنہ، اخفاء، تمام کامل کر کے قرآن پڑھو. اللہ بھی خوش ہو، اللہ کہے دیکھو میرے بندے قرآن کس طرح پڑھ رہے ہیں. اللہ بھی فرشتوں کے اندر بیٹھ کے اللہ ناز کرے اپنے بندوں پہ، میرا بندہ میں نے کلام بھیجا، اس کا حق ادا کیے پڑھنے میں اور سننے میں اور سمجھنے میں. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو پسند آئے گی.
اگر کوئی بات پوچھنی ہے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، پڑھنا ہے لنک دیں گے، انشاءاللہ آپ کو پڑھاؤں گا۔ اللہ کی رضا کے لیے کوئی چیز کی مجھے ضرورت نہیں ہے، صرف اللہ کی رضا کی ضرورت ہے، آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔